شبہات جو کبھی ہمیں اللہ کی ذات کے بارے میں لاحق ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے ہونے کے بارے میں لاحق ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے تعلقات کے حوالے سے لاحق ہو جاتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے لاحق ہو جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اوپر خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی بہت زیادہ کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک عجیب کیفیت ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ کاؤنسلنگ کرتی ہیں، ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ان معاملات میں۔ یہ شبہات بھی ہمارے انسان کو لاحق کیوں ہو جاتی ہے؟ انسان ضرورت مند یقین کا ہے، صحیح، اور دشمن اسے یقین کی زمین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ ازلی دشمنی ہے، مول نہیں لی، لیکن ہمارا مقدر ہے، اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ ابلیس نے یہ دشمنی کرنی ہے، اسی میں ہمارا امتحان ہے۔ تو ابلیس جو ہے وہ بنیادی طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک میں مبتلا کرتا ہے، اور اس کا کھیل نرالا ہے۔ اس فطرے میں سب سے پہلے وہ خود مبتلا ہوا تھا، جب اس سے رب تعالیٰ نے یہ پوچھا ما منعک الا تسجد، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ صحیح، تو اس نے جواب دیا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اگر اس موقع پر دیکھا جائے عبادت گزار تھا، اس کے دل میں یہ بات کیسے آ گئی؟ وہ تو اللہ کی بڑائی کا قائل تھا، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ کبھی آنا نہیں چاہتا تھا، نہ وہ آ سکتا تھا، نہ اس کی مجال تھی، لیکن اس کی پرسیپشن میں فالٹ آیا، اس کے سمجھنے میں فالٹ آیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں دیکھا، اپنے سامنے آدم کو دیکھا علیہ السلام۔ جب آدم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے سجدہ کرنے کے معاملے کو اس نے پیدائش کا معاملہ سمجھا۔ خرابی تو سمجھ گیا نا، اس نے یہ سمجھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تو وہ تو مٹی سے بنے ہیں، اور میں آگ سے، آگ افضل ہے، اس لیے آگ مٹی کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ یعنی یہ لڑائی تو پہلے دن سے جاری ہے، پہلے دن سے ہے۔ اور اگر دیکھیں تو پہلے دن وہ خود اس تکلیف میں مبتلا ہوا تھا، سب سے پہلا فطور تو اسی کے دماغ میں آیا نا۔ یعنی انسان اللہ کے حکم کو نہیں دیکھتا، اپنی ذات کی بڑائی کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ آج کا ریلیجن دیکھیں، نہ وہ عیسائیت ہے، نہ یہودیت ہے، نہ اسلام ہے، پھر وہ کیا ہے؟ ماڈرن سویلائزیشن ہے، جس میں اللہ کی ذات کا انکار ہے، اور اس کے مقابلے میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں، اپنی بات کی انا خیر من۔ مجھے حقیقت ہے یہ فقرہ ہمیشہ یوں لگتا ہے ابلیس نے بولا ہے، ابلیس نے سکھایا۔ اور قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہو؟ تو یہ جو میں کا معاملہ ہے نا، یہ ہمیشہ ریاکشن کی وجہ سے سامنے آتا ہے، ابھرتا ہے۔